الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل مولانا محمد كما صليت وبارك وسلم عليه. اس میں کوئی شک نہیں ایک مفصل بیان پیش کرنے کے لیے اور ایک موضوع اور پورا حق ادا کرنے کے لیے جتنے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت میں ایسا نہیں آتا. اور میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ اگر چند باتیں بھی مختصر و کام کی ہو جائے اور انسان اس کو سمجھ لے تو سیدھی بیانات کی ضرورت نہیں. صرف ایک خاص نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. انسان اور خوشی کے بھی لمحات طاری ہوتے ہیں اور غم کی ساعت سے بھی اسے دو چار ہونا پڑتا ہے. تو تمام خوشی ہو تمام مسرت کی بنیاد کیا ہے؟ اس بنیاد کو اگر آپ باقی رکھیں تو ہمیشہ خوش رہے. ایسے ہی اس کے سامنے تمام رنج و غم کی بنیاد کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے. آدمی رنجیدہ کیوں ہوتا ہے، غمزدہ کیوں رہتا ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے. اور بے فکرہ کیوں رہتا، بے غم، کوئی رنج و فکر ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے. دیکھیے ہر شخص کے اپنے سوچنے کے ایک انداز ہوتا ہے. ایک مفلس یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس زندگی کی ضروریات نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہمارے رنج و فکر کی یہی وجہ، اگر ہمارے پاس سرمایہ ہوتا، دولت ہوتی تو ہم غمزدہ نہ ہوتے. تو سوچنے کا ایک انداز یہ ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس دولتیں ہیں اور جو اونچے اونچے منصب پر ہے وہ بھی فکر، بلکہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت اتنی ہی زیادہ فکر ہے. سکون نہ چٹائی پر بیٹھنے والے کو ہے نہ تخت پر بیٹھنے والے کو. سبھی فکر. کوئی ایسا نسخہ ہونا چاہیے کہ جو سب کو بے فکر بنا دے. اور یہ نسخہ اسلام کی سوا کوئی دین نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اسلام ہی آیا ہے سب کو مطمئن کرنے کے لیے.
ایسے ہی اس کا اطمینان و سکون کا اسلام دے گا جو سب کے لیے ممکن العمل، اس لیے کہ وہ صرف بادشاہوں کا دین نہیں، غریبوں کا بھی دین ہے۔ وہ صرف کھانے والوں کا دین نہیں، بھوکا رہنے والوں کا بھی دین ہے۔ وہ صرف پینے والوں کا دین نہیں، پیاسوں کا بھی دین ہے۔ وہ صرف خنجر چلانے والوں کا دین نہیں ہے، خنجر کے نیچے لیٹنے والوں کا بھی دین ہے۔ لہذا اس کا جو نسخہ ہوگا وہ ایسا ہوگا جو سبھی کے لیے سکون اور اطمینان و کامیابی کی ضمانت۔ تو اس سلسلے کو مختصر سے لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے غم و فکر کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ یہی اپنا سمجھنا چھوڑ دیں تو بے پناہ رنج و غم سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو سارے غم و فکر کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے جو نعمتیں اپنے فضل سے ہمیں دی ہیں، ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ بے فکرے ہیں، رنج و فکر سے دور ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے کہ خدا کی جتنی نعمتیں ہیں اس کو وہ اپنا نہیں سمجھتے، خدا کی امانت سمجھتے ہیں۔ اپنا سمجھنا اور خدا کی امانت سمجھنا، اس کا اثر کردار پہ بہت ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کی امانت کسی کو سمجھیں تو اس میں اس کی مرضی کے خلاف تصرف نہیں کر سکتے، اور اپنا سمجھیں گے تو جو چاہیں گے کریں، یہ سارا پروگرام خود ہی بنانا۔ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ خود اپنے کو بھی اپنا نہیں سمجھتے، نہ اپنی زندگی کو، نہ اپنے وجود کو، بلکہ اس کی بولی یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمارے مال، ہماری جان، ہماری کائنات ہماری نہیں، یہ ہمارے پاس خدا کی امانت ہے۔ امانت سمجھنے والوں کا نقطہ نظر اگر واضح طور پر آپ سمجھنا چاہیں تو تقریب فہم کے لیے ایک واقعی کی طرف میں آپ کی توجہ دوں۔ ایک اسلامی خاتون اسلامی ماحول میں شب و روز گزارنے والی، بہت ہی دعاؤں التجاؤں کے نتیجے میں خدا نے اسے ایک لڑکا دیا، ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچہ 12 سال کا ہو گیا۔ اس کے شوہر کسی ضرورت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، اتفاق سے ایسا ہوا کہ بچے کا انتقال ہو گیا، اس کا وقت پورا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ مگر اس خاتون کا دل و دماغ دیکھا کہ اس نے نہ کوئی شور کیا، نہ رونا، نہ دھونا، پڑوس والوں کو بھی خبر نہیں کہ بغل میں کیا ہو گیا۔ بچے کو اٹھایا، ایک کمرے میں لے جا کر کے لٹا کے چادر اڑا دی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ اب جب اس کا شوہر آیا تو اس خاتون کے معمولات میں اس نے کچھ فرق نہیں دیکھا، جیسے روزمرہ کام کرتی تھی کر
کھانے کا وقت آیا، شوہر بیٹھا، اس نے لا کے کھانا بھی چن دیا، کوئی ذکر نہیں۔ اور اس کے بعد وہ بھی قریب بیٹھ کر کے اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، ہمت نہیں پڑتی تھی، اگر آپ حکم دے تو پوچھو۔ وہ کیا بھی بات پوچھنے میں کیا حرج کی بات؟ کہا معاملہ ایسا ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، اس نے ہم کو ایک امانت دیا تھا اپنی مرضی سے، اور اس نے یہ کہا کہ اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، اپنی مرضی سے لے لوں گا۔ میں نے اسے لے لیا، 10-12 سال تک وہ امانت میرے پاس رہی، اب وہ مانگ رہا ہے، میں دوں کی نہ دوں؟ تو شوہر نے کہا خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، جب وہ تمہاری چیز ہی نہیں، دینے والے نے اپنی مرضی سے دیا، اور یہ پہلے ہی سے طے کر دیا کہ جب چاہوں گا لے لوں گا۔ ایسا بھی اس نے کوئی معاہدہ نہیں کیا کہ وہ لے گا ہی نہیں، تو جب چیز اس کی ہے تو خوشی خوشی دے دو۔ تو عورت نے کہا کہ 12 سال ہمارے پاس ہو رہی ہے، ہمیں اس سے محبت ہو گئی، بڑی قیمتی چیز ہے، دیتے ہوئے دل راضی نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل متاثر ہو، دماغ متاثر ہو، دل میں اضطراب و بے چینی کی لہریں نہ دوڑنے لگے۔ پھر شوہر سمجھاتا نہیں، اس میں لہروں کا سوال ہی کیا ہے، اس میں غم کا سوال کیا ہے، جب تیری چیز نہیں ہے اور اس نے اپنی مرضی سے تجھے دیا، تو جیسے اس نے خوشی خوشی اپنی مرضی سے دیا، اب مانگ رہا ہے تو اپنی مرضی سے خوشی خوشی پر ڈالو۔ یہ ہے اسلامی کردار، یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اب وہ شوہر خوب سمجھا رہا، بیوی کو سمجھا رہا، اور بیوی فضا بنا رہی، بیوی اپنی اصل بات کہنے کے لیے فضا بنا رہی ہے، اور شوہر سمجھا رہا۔ جب اس بات کو اچھی طرح شوہر نے سمجھایا، کہا تو پھر آپ کی بھی یہی رائے ہوتی ہے کہ میں اسے واپس ہی کر دوں؟ کیا آپ بھی یہی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ میں اسے واپس ہی کر دوں؟ آج میں کیا ہمارے منہ کی بات کیا ہے؟ جب تیری چیز ہی نہیں ہے تو پھر اس میں نہ واپس کرنے کی بات ہی کیا ہے؟ تب کہا بات یہی ہے، جب آپ کی ہی رائے تو سن لیجئے، اللہ نے ہمیں ایک امانت دیا تھا بیٹی کی شکل میں، وہ بیٹا 12 سال تک ہمارے پاس رہا اور ہماری محبتوں کا مرکز بن گیا، آج اس امانت دینے والے نے اگلی امانت لے لی، مگر فضا ایسی بنا چکی تھی وہ خاتون کہ شوہر کی آنکھ سے ایک قطرہ نہیں نکلا۔ قطرہ کب نکلتا ہے؟ جب چیز اپنی ہوتی ہے، اپنی چیز تو گئی نہیں ہے۔ اب جب یہ تصور آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جو کچھ ہے وہ خدا کی امانت ہے، تو نہ ملنے سے خوشی ہوگی زیادہ، نہ جانے کا غم ہوگا۔ ملنے سے خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم اسے اپنا سمجھ رہے ہیں، جانے کا غم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اسے، یہ جب تک اپنا آپ سمجھتے رہیں گے آپ رنج و فکر میں گرفتار رہیں گے۔ وہ چھوٹی سی بھی مثال عرض کر دوں، ایک صاحب کی بکری گم ہو گئی، جب بکری گم ہو گئی بیچارے بہت پریشان ہوئے، رات بھر جاگتے رہے، تلاش کرتے رہے اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دوڑتے رہے، خیر وہ چیز مل گئی۔ ایک بکری کے لیے رات بھر پریشان رہے، مگر ایک منظر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہی کے سامنے ایک صاحب اس بکری کو کھول کر لے جا رہے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا وہ منظر کیا ہوئی؟ جب تمہاری گم ہو گئی تھی، چپکے سے کوئی لے گیا تھا، تو رات بھر تم پریشان رہے، اس کے پیچھے دوڑتے رہے، تیرے ہی سامنے، تیری نظر کے سامنے وہ کھول کے لے جا رہا ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں؟ اب بات یہ ہے، پہلے وہ میری تھی، اب میں نے بیچ دیا، اب یہ چیز میری نہیں ہے، جب تک میں اسے اپنا سمجھوں گا نکلنے کا غم ہوگا، اور جب وہ ہماری چیز ہی نہیں تو پھر اس کے جانے کا غم کیا ہے؟ جیسے ہم نے اس کی قیمت ہمیں مل گئی، اس کی قیمت ہمیں مل گئی، اب جانے کا غم کیا ہے؟ تو دوستو ایمان والو،
تمہارے جانوں مالوں کی قیمت خدا نے دے دی تھی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ جب اس نے خرید لیا تو نہ تیرا مال تیرا، نہ تیری جان تیری، اب یہ سب تیرے پاس امانت ہے، اور امانت جتنا زیادہ دو تو اس امانت کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی ہمیں امانت دینا تو ہم کیا ہمیں خوشی ہوگی، بلکہ فکر ہی ہوگی کہ اس کی حفاظت کرنا پڑ رہا، امانت کی حفاظت کی فکر، اور جب وہ لینے آئے گا تو ایسے خوشی سے دے دیں گے کہ چلیے صاحب ایک ذمہ داری سے فرصت مل گئی، ایک ذمہ داری سے فرصت مل گئی۔ تو ہماری جانوں ہمارے مالوں کو خدا نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، تو ہم تو بک چکے ہیں، بک چکے ہیں، اور جب ہم بک چکے ہیں تو نہ یہ ہمارا مال ہمارا، نہ ہماری جان ہماری۔ اب ہم اس مال اور جان میں کوئی تصرف کرنا چاہے تو پہلے اسی سے پوچھیں، یہ مالک تو بتا کہ مال کہاں لگائیں، جان کہاں لگائیں، مال کہاں لگائیں، جان کہاں لگائیں۔ تو اب اسی سے ہم پوچھیں، وہ چیز اس کی ہے، وہ جہاں کہ اگر اس کی مرضی کے خلاف مال آپ نے لگایا تو یہ اسراف ہوگا، یہ فضول خرچی ہوگی، اس پہ پکڑ ہوگا۔ مال اس کا اور خواہش تیری، مال اس کا مرضی آپ کی۔ ایسے ہی اگر اس کے خواہش کے خلاف آپ اپنی جان ختم کرتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف، تو یہ حرام موت ہوتی ہے، اور اس کی مرضی کے اوپر آپ خدا کی راہ میں گردن کٹاتے ہیں تو زندگی مل جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ تو نہ اب ہم کو اپنے جان میں تصرف کا حق ہے، نہ اپنے مال میں تصرف کا حق ہے، بلکہ مالک وہ ہے۔ جب مالک وہ ہے تو پھر اسی سے ہمیں پوچھنا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کا کردار کیا ہے؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ہماری عبادتیں، یہ ہماری قربانیاں، یہ ہماری زندگی، یہ ہماری موت، یہ سب خدا کے لیے ہے، یہ سب خدا کے لیے ہے۔ تو جب یہ سب خدا ہی کے لیے ہے، ذرا سا دیکھیے، خدا کے لیے ہماری زندگی بھی ہے، ہماری موت بھی، خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ جب خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہیں تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا سنواریں جو پیش کرنے کے لائق ہو؟ کسی کو تحفہ آپ پیش کرنا چاہیں گے تو کم سے کم دیکھیں گے کہ یہ تحفہ پیش کرنے کے لائق ہے بھی۔ تو جب نماز خدا کے لیے ہے تو نماز کو ایسا سنوار لو، ایسا بنا لو کہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ جب قربانیاں خدا کے لیے ہیں تو قربانیوں کو بھی اتنا اچھا بنا لو کہ اس میں اخلاص کی ایسی قوت بھر دو کہ وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ جب تم نے تمہاری زندگی اور تمہاری موت سب خدا کے لائق ہے تو زندگی بھی ایسی شاندار ہو جو خدا کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے، اور موت بھی اتنی شاندار ہو جو خدا کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے۔ تو جب اتنا یہ تصور آپ کریں گے تو آپ کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ملال ہوگا، نہ حزن و ملال ہوگا۔ اسی لیے دنیا میں رہنا اور دنیا کا رہنا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دنیا میں دل اور چیز ہے، دل میں دنیا یہ اور چیز ہے۔ پانی پہ کشتی یہ اور چیز ہے، کشتی میں پانی، پانی پہ کشتی ہو تو وہ پانی کشتی کے لیے سہارا بنتا، اور کشتی ہی میں پانی چلا جائے تو کشتی غرق ہو جاتی۔ تو اگر دنیا کے اوپر دل ہے تو وہ کشتی کی طرح تیرتا رہے گا، اسے کوئی فکر، اور اگر دنیا ہی دل میں آ جائے تو وہ دنیا بالکل غرق ہو جاتی۔ اسی لیے ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ ہم جو کچھ سمجھیں سب کو خدا کی نعمت سمجھیں۔ ہم جب بک چکے ہیں، کہیں آپ یہ نہ سوچیں بھی کہاں بھی کہ ہم نے کہیں تو دکان نہیں لگائی تھی اپنے سامان کی، نہ مال کی دکان لگائی، نہ، اور جنت کے بدلے میں کہہ رہے ہو بک چکے، تو جنت تو ہم نے دیکھی بھی نہیں، کوئی بغیر دیکھے نہیں بیچتا۔ حالانکہ یہ تو خدا کا فضل ہے۔ سر پوچھیے یہ کہ سب کا تو مالک ہے ہی،
یہ تو تجارت کا لفظ استعمال کیا خدا نے. حالانکہ سچ پوچھیے، اپنی مرضی سے اس نے ہمیں زندگی دی، ہمیں وجود دیا، وجود کو گزارنے کے اسباب فراہم فرمایا. آنکھ دیا، آنکھ کے ایک نقطے کو نور کا چشمہ بنا دیا. کان دیا، کان کے پردوں کو نغمات کا مرکز بنا دیا. کہنے کا مطلب سب وہی دے رہا، اور لطف کی بات ہے ہم اسی کے اور پھر خرید بھی رہا، سب کچھ دے بھی رہا ہے، اپنی مرضی سے دے رہا. اور پھر یہ کہا کہ جنت کے بدلے میں ہمارا کوئی عمل اس لائق ہے کہ اس کا کوئی بدلہ ہو. خدا نے جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں پہلے ان کا بدلہ تو دیجیے. ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں ہے کہ اس کا ہم کوئی بدلہ دیں. یاد رکھو، کسی عمل سے آپ جنت کے مستحق نہیں ہوتے. جنت میں تو خدا کا فضل لے جاتا ہے، اس کی رحمت لے جاتے ہیں. ورنہ وہ اعمال کا حساب کرنے لگے تو جتنی نعمتیں وہ دے چکا ہے اسی کا شکر ہم ادا نہیں کر سکے. ہم جنت کا استحقاق کیسے اپنی کو ظاہر بتا دیں؟ لیکن اپنی فضل سے وہ لے جاتا ہے. اب اس میں بیچنے کی بات کرتی ہے تو آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو کہیں نہیں لگا، یہ کہاں سے بک گیا معاملہ. بات بہت سیدھی اور آسان، تیزی سے مجھے یہ بھی چلنا ہے. دیکھو، بیچنے کا طریقہ یہی نہیں کہ آپ خود اپنا مال لے کے جائیں بیچے تبھی بھی کریں، یا خریدنے کا بھی طریقہ نہیں آپ خود جا کر خریدیں جب بھی خریدنا ہوگا. دو طریقہ، ایک تو خود آپ جا کر خرید کر جائیں یا خود جا کے بیچ کے آئیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو وکیل بنا دیں، یہ میرا مال ہے تم بیچ دو. اب وکیل کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ کا مال بھی دیکھے اور جس سے بیچے اس کی رقم بھی دیکھے. یا خریدنا ہے تو آپ وکیل بنا سکتے ہیں، کسی کو وکیل بنا دے کوئی فلاں مال خرید لو. تب اس کے لیے لازم ہے کہ جو خریدے اسے بھی دیکھے، جو دے اسے بھی دیکھے. تو خود یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی دیکھیں، آپ ہی خریدے بیچے تبھی بیچنا ہے، آپ کا وکیل بھی. ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ ہماری جان و مال کو خدا نے جنت کے بدلے میں بیچ دیا. اور بیچنے والے کون؟ وہ ہمارے وکیل، جس کو ہم نے وکیل بنایا. کیسے وکیل آپ نے بنایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے آپ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وکالت نامے پہ دستخط کر دیا. تو ان کے وکالت نامے پہ آپ نے دستخط کر دیا. اور یہ جو خریدنے والے بیچنے والے ہیں وہ مومنین کی جان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جنت بھی دیکھ چکے ہیں، جنت بھی دیکھ چکے ہیں. تو ہم تو بک چکے ہیں. تو جب ہم بک چکے ہیں اب ہمارا کچھ نہیں، سب خدا کی امانت. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے اولو العزم لوگ ہوئے ہیں انہوں نے اپنا کچھ سمجھا ہی نہیں، خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا خوشی خوشی. کہیں بھی آپ دیکھیں حضرت امام علی مقام جو کربلا میں گئے تھے نا، کس میں گئے تھے؟ مختصر تھا، جو امانت تھی جس کی اس کو دینے کی تھی، اپنی جان کو، اپنے مال کو، جو بھی امانتیں تھے خوشی خوشی پیش کرنے کے لیے گئے تھے. تو یہ ہمارا اسلامی کردار ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ خدا کی نعمتیں ہیں اس کو ہم اپنا نہ سمجھیں، خدا کی امانت سمجھیں. اور جب امانت سمجھیں گے تو پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اس میں اس وقت تک تصرف جائز نہیں ہے جہاں خدا کی مرضی ہے. اور جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو سنو، جب آپ نے یہ کہہ دیا، زبانی کہنے سے کچھ نہیں کہ ہم اللہ کے لیے یہ کلمہ بہت پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون بہت پڑھتے ہیں، یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جو آپ جانتے نہیں ہیں، مگر پڑھتے یہ سمجھتے نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. پڑھتے تو ضرور مگر سمجھتے نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھو کہ اگر واقعی آپ اللہ ہی کے لیے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کو خدا کی طرف رکھنا ہے اور سچی بھی ہے، تو سنو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا. تو گویا آپ اپنے کو جو خدا کے حوالے کر دیا اس میں نقصان میں نہیں گیا.
آپ اس لیے نقصان میں نہیں رہے کہ اب خدا آپ کا ہو گیا. جب خدا آپ کا ہے تو خدائی آپ کی ہو گئی، خدائی آپ کی ہوگی. سبھی تو ساری پریشانیاں جو ہمارے پاس، عالمی پریشانیاں، بین الاقوامی پریشانیاں، ملکی پریشانیاں، خانگی پریشانیاں، آپ جائیں تو آخر میں یہی جڑ آپ کو ملے گی کہ غم و فکر کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیزوں کو خدا کی امانت نہیں سمجھا، ہم نے اس کو اپنا سمجھا. اسی لیے جب یہ چیز ضائع ہوتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، جب ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. حالانکہ امانت سمجھنے والے تو عجیب تھے، ان کی بولی تو یہ تھی انا نفرح بالبلا کما یفرح اہل الدنیا بالنعم. جب ہم پر کوئی آزمائش ہوتی ہے تو ہم ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں. جب انہیں نعمت ملتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور ہماری جب آزمائش کی جاتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں نا کہ نعمتیں جتنی ملتی جائیں گی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی، ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی. یاد رکھو، ایک فقیر درویش اللہ والے کو اپنی چٹائی پر سکون کی جو نیند میسر ہوتی ہے وہ دولت والے کو نہیں میسر ہوتی، اس لیے کہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہونا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کیا ہونا چاہیے. تو اسی بات کی ہدایت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کسی بھی جو خدا کی نعمتیں ہمیں ملی ہیں اپنی زندگی میں اس سب کو ہم خدا کی امانت سمجھیں. اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. ہر چیز کا استعمال صحیح بھی آپ کر سکتے ہیں، غلط بھی کر سکتے ہیں، مگر اب صحیح اگر آپ نے اس کا استعمال کیا تو امانت کا حق ادا کر دیا، اور اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کیا تو آپ نے امانت میں خیانت کیا. امانت کسی کی ہے، اختیار آپ کا ہے. تو دوستو، یہ آنکھ خدا نے بنائی ہے، اس کا بھی صحیح استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے. یہ کان خدا نے بنایا ہے، اس کا بھی صحیح استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے. یہ زبان خدا نے بنائی ہے، اس کا صحیح استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے. تو اب جب اس بات کو ہے تو صحیح استعمال کو آپ کو تلاش کرنا ہوگا کہ صحیح استعمال کیا ہے. زبان خدا نے بنائی ہے، اس سے نہ جانے تم کیا کیا بک سکتے ہو. جھوٹ بول سکتے ہو، غیبت کر سکتے ہو، دوسروں کی برائیاں کر سکتے ہو. یہ زبان کا نہایت غلط استعمال ہے. اور اگر اسی سے حمد الہی کرو، اگر اسی سے نعت مصطفیٰ پڑھو، اگر اسی سے ذکر رسول کرو، اسی سے درود شریف پڑھو، یہ زبان کا صحیح استعمال ہے، یہ زبان کا صحیح استعمال ہے. اور آپ ایسے آنکھوں سے نہ جانے کیا کیا حرام چیزیں آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ آپ کے لیے محسوس نہیں ہو رہی ہے، مگر یہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے. مگر ان آنکھوں سے اگر آپ قرآنی حروف دیکھیں، قرآن پاک دیکھیں، بزرگوں کا چہرہ دیکھیں، ماں باپ کا محبت سے چہرہ دیکھیں، مسلمانوں کو سے محبت سے ملیں، تو پھر یہ آنکھوں کا صحیح استعمال ہوگا. ایسے ہی تفصیلات میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے. ہر عضو کا صحیح استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے. دونوں سے آپ واقف ہیں. جب آپ صحیح استعمال کریں گے تو سمجھ لیں گے کہ آپ امانت کو ادا کر رہے ہیں، اور غلط استعمال جہاں آپ نے شروع کیا آپ بالکل سمجھ لیں آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. رب تبارک و تعالی ہمیں سمجھ اور شعور عطا کرے، ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کی امانت کو امانت ہی سمجھیں، اس کے مناسب ہمارا عمل ہو. رب تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی ہے وہ سنت پڑھیں.
وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على